ایک بہت ہی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق کچھ ماضی سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے فلاسفہ کی ایک تعداد معجزات کی منکر تھی، بلکہ وہ تو باری تعالیٰ کو بھی معجزات پر اسی طرح قادر نہیں مانتی تھی جس طرح محترمی و مکرمی جہلمی صاحب فرعون کو جنت میں داخل کرنے پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے. تو سمجھتے رہیے بات. اس کے بعد ایک دوسرا گروپ تھا جو اتنا تو متشدد نہیں تھا، مگر وہ کرامات کا منکر تھا. وہ کہتا تھا باری تعالیٰ کرامات نہیں کرتا، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ معجزات پہ تو قادر ہے، یعنی نبی سے تو معجزہ صادر کرانے پر وہ قادر ہے باری تعالیٰ، مگر اولیاء سے معجزہ یا تو صادر نہیں کراتا یا اس پر قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس سمجھ لیں میری بات. اب اس نظریے کا عوامی سطح پر رد کرنے کے لیے صوفیہ نے ایک سستا طریقہ یہ نکالا کہ بہت ساری کرامات تھوک کے باؤ ایجاد کر کے عوام میں پھیلائیں. عوام کا مزاج کرامات کو تسلیم کرنے کا ہے، اور یہ جو فلاسفہ اور معتزلہ ہیں ان کا مزاج کرامات کو مسترد کرنے کا ہے. تو ایک عام آدمی کرامات سے اٹریکٹ ہو کر معتزلی اور فلاسفہ کے نظریات سے دور ہوتا گیا. لیکن اب یہی مسئلہ جہلمی صاحب نے بھی اٹھایا لیا، اور بات ایک حد تک اس نے صحیح کی ہے جہلمی نے کہ ہمارے بعض حضرات ایسے مافوق الفطرت کرامات تو ہوتی مافوق الفطرت ہے، لیکن ایسی کرامات جو کہ سلسلہ ہوش ربائی ہیں وہ اولیاء کی جانب منسوب کر کے خوش ہوتے ہیں، جس کا نہ تو کوئی ثبوت ہوتا ہے اور نہ ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور نہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس قسم کے کرامات بھی ہوتی ہیں. تو یہ پیش کرتے یہ ذرا نوٹ کر لیں. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جہلمی صاحب بھی کرامات کے منکر ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے. جہلمی صاحب اصولاً کرامات کے منکر ہیں، خواہ وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کسی کرامہ کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ کرامت اور معجزہ کی تقسیم کے منکر ہیں. لہذا ہم ان اصطلاحات سے ہٹ کر بات کرتے ہیں کہ جہلمی صاحب کے نزدیک انبیاء سے باری تعالیٰ معجزہ یا کوئی مافوق الفطرہ ایکٹ کرانے پر قادر ہے، لیکن اولیاء سے یا تو قادر نہیں ہے یا کراتا نہیں ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیں. تو اب جہلمی صاحب معتزلہ کے نظریات پر ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر سر سید احمد خان کا بھی حوالہ دوں گا کہ وہ نفس کرامت کیا معجزہ کے بھی منکر تھے. تو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا رد کرنے کا ایک سستا طریقہ صوفیہ اور بعض علماء نے یہ ڈھونڈا ہے کہ تھوک کے بھاؤ کرامات کو عوام میں پھیلا دیا ہے تاکہ یہ نظریہ ان تک میں نہ پھیلے. یہی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں جو باز نہیں آ رہے ہیں، ایسی متحیر العقول کرامات بیان کر رہے ہیں کہ اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کرامات کے اندر بھی داخل ہیں یا یہ داستان امیر حمزہ اور تیسرے ہوش ربا میں داخل ہے. تو ایسے قسم کے لوگوں کو تو واقعی یہ کہ سمجھانا بڑا مشکل ہے، اور جیسے جہلمی صاحب کو سمجھانا بس یہ چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر بھی آپ لوگوں کو میں بتا دے رہا ہوں کہ اصل وجہ کہ والسلام سمت